السلام علیکم ناظرین، میں محمد عبدالباسط MAB TV میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، موجودہ وقت دجال کے فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دور کو فتنوں کا دور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دجال اور اس کے فتنے، تنظیم اور عالمی ایجنٹوں پر کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آئی بٹن یا پھر ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں پھر سے دجال کی سیریز کو احادیث نبوی کی روشنی میں بنانے جا رہا ہوں۔ اس سلسلہ وار معلوماتی ویڈیوز ہوں گی، لہٰذا آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن رکھیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ چلیے اس سیریز کی پہلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، دجال اور اس کا فتنہ بہت زیادہ سازشی اور گمراہ کن ہے، جسے جاننا آج ہر مومن پر لازم ہے، ورنہ اس فتنہ عظیم سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آگاہ کیا ہے۔ لفظ دجال عبرانی اور یہودیت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا دشمن۔ دج یعنی دشمن اور ال یعنی خدا۔ اسے دجال یا مسیح الدجال بھی کہتے ہیں۔ دجال قوم یہود سے ہوگا، جسے انگلش میں جیوس کہتے ہیں۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ساتھ بہت سی نشانیوں اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں سے اس کا لقب دجال ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ دجال اکبر بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ اپنے فتنوں سے کفر کو جھوٹ کا لبادہ پہنا کر سچا ثابت کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شک میں مبتلا کرے گا۔ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جعلساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس کا شیطانی عادات کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں دجال کو دنیا کی 3 مذاہب، اسلام، یہودیت، مسیحیت، یعنی اسلام، جیوڈازم اور کرسچینٹی کے ماننے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں، پر سب کے ماننے میں فرق الگ الگ ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ دجال ہے اور ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوگا، اسی لیے اس سے بچنا ہے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ مسیحا ہے، جو کہ انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگا، اور کرسچینٹی یعنی عیسائیت کے نزدیک بھی یہ خدا کا دشمن ہے، جسے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے۔ ہر مومن کو اس بات کا یقین رکھتے ہوئے اس سے بچنے اور مہدی علیہ السلام کو مانتے ہوئے ان فتنوں سے لڑنا ہے۔ مہدی علیہ السلام کا ذکر ہم آگے کریں گے، پہلے دجال کی مکمل معلومات جانیں گے۔ دجال کو احادیث میں مسیح الدجال کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ بہت سے اقوال میں سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ بے شک دجال کی ایک آنکھ بالکل بند ہوگی اور دوسری آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، اور اس میں بھی نقص ہوگا۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے قطعی نہیں دیکھ سکو گے۔ دوسری، وہ کانا ہوگا، حالانکہ ہمارا رب معاذ اللہ کانا نہیں بلکہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تیسری، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن مرد و عورت خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو آسانی سے پڑھ لے گا، لہٰذا اپنے ایمان کو اللہ پر مستحکم کر کے اس فتنے سے بچنے والے بنے۔ اب بات کرتے ہیں دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اسی دوران انہیں اللہ نے دجال دکھایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلیے کے تعلق سے بتایا ہے کہ وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگرالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ظہور دجال کی نشانیاں، جو کہ 14 احادیث میں ملتی ہیں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ دوسرا خزو کرما، جو کہ خراسان کی طرف ایک علاقے کا نام ہے۔ تیسرا خراسان موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ چوتھا اصغہان کے مقام یہودیہ کے پاس نمودار ہوگا۔ 4 جگہوں میں سے کسی ایک میں ہوگا، تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہے۔ جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تبیخ کتاب تحفۃ المعلمہ میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اعوان اور وہ انصار مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خزو کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کرے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہیں کیا چیز منع کر رہی ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی، مسمرزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور شبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح ہی لگیں گی۔ دجال شروع میں اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سنے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصغہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو کہ ایرانی چادریں اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس کو مسیح اور آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی دجال ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ یہ دجال کے سلسلہ وار معلومات کی پہلی ویڈیو تھی۔ اگلی ویڈیو میں مزید دجال کے فتنہ اور اس کی طاقت کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔